یہ نظام ہوگا پاکستان میں تو قانون کی حکمرانی کی ہم بات کر سکیں. یہ کوئی قانون کی حکمرانی آج کل. تو لہذا پاکستانیوں 76 سال میں اتنا ہم نے بھیانک اور گندا روپ اسٹیبلشمنٹ کا کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. نہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے تمام ادارے, چاہے وہ نظام عقل کے ہو, چاہے وہ انتظامیہ ہو, چاہے وہ پولیس ہو, کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ ایک زمانہ آئے گا اور یہ پولیس کا کردار ادا کریں گے. یعنی آپ دیکھیں, نہ پولیس ٹھہر سکی, نہ عدالت ٹھہر سکی, نہ انتظامی افسران ٹھہر سکے, اور سب سے بڑھ کر سیاستدان نہیں ٹھہر سکے. پاکستان تحریک انصاف میں جب یہ شامت آئی, دڑا دڑ لوگ جا رہے تھے, اور ان میں بہت سارے ہمارے کلائنٹ تھے. میں ملتا تھا اور بتاتے تھے کہ جی میں مجبور ہوں, میں نے پریس کانفرنس کر دی ہے. ابتدا میں 12 سے 18 مئی تک جو گئے ان کی میں نے محنت کی. میں نے کہا تم لوگ ڈٹ جاؤ تو انشاءاللہ یہ راستہ ہی نہیں بنائیں گے. قصہ مختصر, بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا, اور یہ صحیح معنوں میں ایک انقلاب ہے. ایک انقلاب 8 فروری کو بھی پاکستان میں آیا. نہ امیدوار تھا, نہ جھنڈا تھا, نہ نشان تھا. ہر طرف یہ خونی بھیڑیوں کی شکل میں ہمیں اغوا کر رہے تھے, مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے. ظلم و جبر کا سما تھا. پاکستان نکلا 8 فروری کو اسٹیبلشمنٹ کے منہ پہ ایسی مہر دی اور بتایا انقلاب جو ہے پاکستانی قوم کی. ہماری ناکامی ہے کہ 9 فروری کو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, ہم اس کی نگہبانی یا ہم اس کی سیکیورٹی میں کر سکتے. پھر اس کے بعد بھی آج تک وہ تسلسل ہے, کوئی لامتناہی سلسلہ ہے. میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی سبمیشن پورے قوم اور آپ کے سامنے. یہ 8-10 سال کی ہماری زندگی رہ گئی ہے ایوریج, اس سے زیادہ عمر ہے ہی نہیں. اور جو میری عمر کے لوگ ہیں یا بڑے ہیں تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ ہماری نارمل لائف ہے. پاکستان کی نسلوں کا, ہمارے بچوں کا ہم پہ حق ہے. ہم میراث میں ان کو بڑا گندا پاکستان لے کے جا رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, نہ قانون کی حکمرانی ہے, نہ میرٹ ہے, نہ انصاف ہے, بدامنی ہے, مہنگائی ہے, اور چوری چکاریاں ہیں. ہم یہ پاکستان اپنے اخلاق کو دینے جا رہے ہیں. اگر وہاں پہ لوگوں کو چوراہوں میں لٹکایا جا سکتا ہے, بنگلہ دیش میں, بنگلہ دیش کا سکٹ ٹھکا ہے. یاد ہے نا, ہم کہتے تھے ضرب المثل ہوتی تھی کہ ٹکے کی اوقات نہیں. یاد ہے نا, اب آپ کی اور بنگلہ دیش کا ٹکا آپ کے 18 روپے ایک ٹکے کے برابر ہے. یعنی ٹکے سے بھی 18 گنا ٹکے ہو گئے. نہ یہ فریاد ہے, نہ دعائیوں کا دور ہے. پاکستان کے طلبا, پاکستان کے جوان, پاکستان کے تمام عوام اگر 4 لاکھ بنگلہ دیشی نکل کے بنگلہ دیش میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں تو کیا وہاں دودھ کی داریں لے رہی ہیں اور ہم سے خون نکل رہا ہے؟ کیوں ہم پاکستان کے لیے نہیں نکل سکتے ہیں؟ کون سا ڈر ہے اور خوف ہے جس نے پاکستانیوں کو زرخہ بنایا ہوا ہے؟ کیوں نہیں نکل سکتے ہیں؟ کون ہے یہ جو بدماشی کر رہے ہیں, غنڈہ گردی کر رہے ہیں قانون کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ؟ اور کیا ہے, کس بنیاد پہ 4 لاکھ پاکستانی اگر روڈوں پہ نکلیں گے تو نہ جرنیل کی بدماشی ہے, نہ عدالت کی بدماشی ہے. سنیں, جن کو یہ ختم کر سکتے ہیں نا, یقین کریں ایک چنگاری کی ضرورت ہے. پاکستان اگر آج بنگلہ دیش کا سوٹ فالو کرتا ہے, یقین کریں دائمی آزادی ہے. یہ APS کا بھی جواب ہوگا. کوئی ایسا بھی ملک ہوتا ہے APS ہوا,
بچے جو ہے مائیں آج بھی بہن کر رہی ہیں، سارے باپ ماں باپ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، میں ملتا رہتا ہوں. یہ سامنے بیٹھا ہوا کمیشن رپورٹ پڑھیں اور قاضی صاحب 75 پیج پہ کیا لکھتے ہیں کہ جو چودھری نثار ہیں PMLN کے وزیر داخلہ یہ TDP سے کیوں مذاکرات اپنے دفتر میں کرتے رہے. آج خان کو اور PTI کو تھانہ دیتے ہو اور طالبان خان کہتے ہو. 2013 میں وہ میٹنگیں میرے خیالات کر رہے تھے یا آپ کر رہے تھے؟ پاکستانیوں میں صرف اتنی گزارش کروں گا، زندگی رہے نہ رہے لیکن جو بھی رہے گی یقین کریں کبھی بھی یہ قوم اپنے ان لوگوں کو نہیں بولے گی جو بلا پائے گی جو پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے. کبھی تو اگنور کر دو نا کہ میرا ذاتی فائدہ ہے، کبھی تو یہ نظر انداز کر دو کہ اس چیز میں مجھے فائدہ نہیں ہے. ایک دفعہ تو نکلو نا. آپ یقین کریں 4 لاکھ پاکستانی 25 کروڑ وہ 17 کروڑ ہیں، 4 لاکھ نکلے اور ملک میں انقلاب گیا. اور آپ اس کے اثرات دیکھیں، اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ وہ وہاں پہ پرج ہوگا. وہاں پہ آپ ابھی دیکھیں گے آنے والے ہفتوں میں کہ کتنے تابوت لائے جاتے ہیں اور کتنے انڈسپینسیبل کو تبور کیا جاتا ہے. اور یہ چیز اس ریاست میں بھی ضروری ہے. جنہوں نے انصاف پیچا ہے، جنہوں نے وردی کو پامال کیا ہے، جنہوں نے اپنے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا ہے، ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو بلا اس کی کہ وہ فرسٹریٹ کیا جا سکے اور جو ایک حق کسی پارٹی کو دیا تھا اس پارٹی کو اس حق سے محروم کیا جا سکے. پارلیمان یہ قانون بنا رہا ہے اور یہی پارلیمان قانون بنا رہا تھا باجوہ کے طور پہ کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دو، کیونکہ باجوہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے انڈسپینسیبل ہے. اور یہی ایک وقت آئے گا کہ موجودہ آدمی چیف کے لیے بھی قانون بنے گا کہ اس کو بھی ایکسٹینشن دو. یہ تو ابھی یہ بھی قانون بنا رہا تھا کہ 35 کو ایکسٹینشن دو. یہ تو بلا ہو کہ نارڈ جج صاحبان کا کہ انہوں نے ان کا پروگرام جو ہے کر دیا. اب سنیں، یقین کریں یہ نظام جو ہے نا یہ ہماری چنگی ادھیڑ رہا ہے. اور کیوں نہ کرے آپ پہلے اپنے ہائی کورٹ کی ججوں کا تھوڑا سا آپ موازنہ کریں، ملاحظہ کریں اور تاریخ پڑھیں. آپ کی عدلیہ آج تک کبھی ادارہ بنی نہیں ہے. کون سی عدلیہ جس میں ہائی کورٹ کے جج کو ایلیویٹ ہونے کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہے؟ سارے قانون کے پیشے سے وابستہ آپ لوگ کیا میرٹ؟ ہاں جو میرٹ ہے وہ یہ ہے کسی چیف جسٹس کے ساتھ آپ کی سلام دباؤ، کوئی ایجنسی آپ کو سپورٹ کر رہی ہو، کوئی تقدر آدمی آپ کی پشت ہو. جتنے جج ہمارے سامنے ایلیویٹ ہوئے پورے 3.5 دہائیوں میں سب کو جانتے ہیں. شاذ و نادر ہی کہیں کوئی ایک آدھ جج صاحب جو ہے وہ اپنی قابلیت کے بلبوتے پہ، نگرانی کے بلبوتے پہ آیا ہے. باقی تو باپ جج بیٹا جج ابھی بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں. درجنوں جج جو ہیں وہ ایک ہی خاندان سے ہوتے ہیں. رشتہ داریاں، فلاں نے فلاں چیمبر کو جس چیمبر میں وکیل رہا ہے اس نے اپنے چیمبر کے تمام وکیلوں کو اٹھا دیا جج بنا کے، کوئی ہائی کورٹ میں کوئی سپریم کورٹ میں بیٹھے. اب نمبر 2 میں یہ بات تو ہو گئی کہ جی آپ کسی کے کھندے پہ قدم رکھ کے جو ہے آپ آگے ایلیویٹ ہو گئے. اب اللہ کے بلے آدمی چلے، جب اللہ نے آپ کو منصف بنا دیا تو پھر انصاف کرو بغیر ڈر اور خوف کے.